الحمد لله العزيز الحكيم الخبير الحليم الملك القديم والصلاة والسلام على النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المشرفين وأهل بيته وعطرته وذريته المباركين وأتباعه السالكين على منهجه القويم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بابا سارے پڑھنے ماشاء اللہ. انتہائی محترم مکرم حاضرین سامعین شاملین محفل و مجلس ذکر پاک، اے خوبصورت محفل، بابرکت محفل، پاکیزہ محفل، اساڑے بھائی اساڑے برادر طریقت سارے عزیز اور انتہائی محب مخلص جناب نذیر صاحب گولڈوی چشتی کہ سالانہ اس محفل پر اہتمام کرتے ہیں، خصوصاً اپنے پیر و مرشد تاجدار گولڑا چراغ گولڑا
وارث علوم بحر علی، شارح تعلیمات غوث جلی، تصویر بابوجی، علامہ زمان بے دل دوران حضرت علامہ سید نصیر الدین نصیر گیلانی الحسنی الحسینی قادری چشتی نظامی قدس سرہ العزیز، آپ کی یاد کے اندر آپ کے عرص مبارک عرص مقدس کی پاکیزہ نسبت نال اپنی بزرگاں اپنے خاندان کے مرحومین مرحومات کی مغفرت و بخشش کی دعاؤں واسطے اللہ اپنی بارگاہ میں معافی قبول فرمائے، اور پچھلے سال تو لے کے آج اس محفل تک اس دوران انہاں دی اعزاء اقارب تواڈے جڑے جڑے عزیز بزرگ رشتہ داران اس دنیا فانی تو کوچ کر گئے ہیں، اللہ انہاں سب کو مغفرت فرمائے، اللہ انہاں سب کو اپنے جوار رحمت جوار عطا فرمائے۔ چونکہ آج سفر المظفر دی 19 تاریخ ہے، اس تاریخ کی نسبت کو بھی مربوط رکھ کے سفر المظفر کے مہینے کی نسبت کو بھی مربوط رکھ کے حضور نصیر ملت رحمت اللہ علیہ کے اس سے مبارک میں عنوان کو بھی مربوط رکھ کے میں تھوڑے تک چند محبت اور چند الفت کے گزارشات اور معروضات پیش کر سکتا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے تیسرے پارے کے وچوں سورہ آل عمران کے وچوں 2 مبارک آیتاں دی میں تلاوت ان آیتین کریمتین کے وچ اللہ تعالیٰ نے جڑا ارشاد فرمایا اس کا تعلق ان ساری نسبتاں نال جڑیاں میں تمہیداً عرض کی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا، اللہ نے برگزیدہ کر لیا، اللہ نے چن لیا، اللہ نے منتخب اور مخصوص فرما لیا آدم، حضرت آدم علیہ السلام، باقی ساری مخلوق کے اصناف کے وچوں پرندے چرندے درندے فضاواں دی مخلوق، سمندراں دی مخلوق، زمین کی مخلوق، آسمانہ کی مخلوق، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چن لیا، زمین اپنی نیابت اور خلافت عطا فرمائی، اپنے قدرتی ہتھاں نال پیدا فرمایا، خود آپ کو جو روحوں کی مسجود ملائکہ بنایا، بڑی شانہ عطا فرمائی، ونوحاً، اور اللہ نے حضرت نوح کو چن لیا، حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول، اس وقت روح زمین کے پسن والیاں ساریاں انساناں دے رسول، سب تو زیادہ عمر اور ظاہری زندگی پان والے رسول، اور پھر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے انہوں آدم ثانی بنایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جس ویلے مشرکین واسطے نافرمان قوم واسطے بد دعا کی تھی کہ اللہ نے سیلاب بھیجا، روح زمین کے وسن والے سارے مر گئے، صرف وہی بچ گئے جو حضرت نوح علیہ السلام کی بیڑی کے سوار ہوئے، انہوں نے کشتی دوستے جڑے سوار ہوئے وہی بچ گئے، باقی سب ڈوب کے مر گئے۔ لہٰذا ہوں جتنے انسان اس وقت روح زمین کے موجود ہیں وہی نے کہ جڑے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے سوار ہوئے، حضرت نوح کو بھی اللہ تعالیٰ نے چن لیا اور برگزیدگی عطا فرمائی۔ وعلی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں ظاہر ہے کہ جس میں حضرت ابراہیم کی آل میں چناؤ کا ذکر ہویا تو جناب حضرت ابراہیم کی برگزیدگی خود بخود بدرجہ اتم ثابت ہو کہ جس کی آل عزت والی اسی کو آپ کتنی عزت والا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے خلیل، اللہ نے انہوں صدیقا نبیہ فرمایا، اللہ نے جس انداز کے وچ آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش کامیاب ہو گئے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخر الزمان پیغمبر تاجدار ختم نبوت جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی آمد واسطے تشریف آوری واسطے ربنا وابعث فیہم رسولا وہ دعا مانگی اللہ نے قبول فرمائی کہ میرے لجپال محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا دعوت ابی ابراہیم نے مصداق بن کے کعبے مانگی بلکہ پورے جہان سب اجڑیاں نو وسان لئی تے روندیاں نو ہسان لئی میرے آقا تشریف لائے فرمائے بہار ابراہیم حضرت ابراہیم کی آل مانگی یعنی حضرت ابراہیم کی اولاد اور حضرت ابراہیم کے پیروکار اللہ نے انہوں نے بھی برگزیدہ فرمایا وآل عمران فرمایا اور حضرت عمران دی آل عمران دو تاریخ اسلامی دے اندر دو عمران نام دیا شخصیتاں انبیاء علیہ السلام دی تاریخ نے بھی بڑی شہرت رکھ دی ہیں ایک حضرت عمران بن یسعور سوادنا دوسرے حضرت عمران بن ماسان عمران بن یسعور یہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام دے والد گرامی انہوں نے ابا جان سن عمران بن یسعور اور عمران بن ماسان یہ حضرت مریم بطول سلام اللہ علیہ والد گرامی عمران بن ماسان اور انہیں عمرانین دے مابین یعنی ہر دو عمرانہ دے درمیان وقفہ ہے تقریباً 1800 سال دا یعنی 1800 سال دا وہ عمران بن یسعور اور یہ عمران بن ماسان تے جڑا اس آیت کے وچ اللہ نے وآل عمران فرمائے اتھے عمران تو مراد عمران بن ماسان ہے اور آل عمران تو مراد یا حضرت سیدہ مریم نے یا پھر حضرت سیدہ مریم کے بیٹے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام چنانچہ اس آیت کریمہ تو بعد اگلا جڑا مضمون پھر چلتا ہے وہ حضرت سیدہ مریم کے بعد حضرت مریم کی ولادت حضرت مریم کی کفالت حضرت مریم نو اللہ دا بطور خاص موسم تو ہٹ کے پھل عطا کرنا یہ ساریاں گلنا ذکر ہوئیں پھر اگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا پھر حضرت عیسیٰ دی برگزیدگی دا ذکر ہویا تعالی عمران تو مراد حضرت مریم یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ ہر دونوں شخصیات یہ اللہ نے کچھ خاندانہ دے چناؤ دا ذکر کیا کہ میں ذکر کرنا ہے انہاں ہستیاں اور خاندانہ دے جو آل ابراہیم جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اللہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دو مشہور بیٹے عطا فرمائے بڑے حضرت اسماعیل اور چھوٹے حضرت اسحاق حضرت اسحاق علیہ السلام انہوں نے بیٹے سن حضرت یعقوب انہوں نے اصل ناسی اسرائیل اس واسطے انہوں نے خاندان دے وچوں جڑی انہوں دی ذریت اور اولاد ہوئی اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں قرآن مجید میں سورت بنی اسرائیل بھی موجود ہے یا بنی اسرائیل مختلف مقامات ہوتے کہ حضرت اسماعیل کی لڑی دے وچوں اہل عرب تشریف لایا ہے کہ انہوں نے ہی لڑی دے وچوں میرے کملی والے محبوب علیہ السلام میں صرف انہوں نے ذوق لئی جملہ بول رہے ہیں تاکہ تھوڑا سکل سماعت کم ہو جاوے کہ حضرت اسحاق دی اولاد دے وچوں ہزاراں پیغمبر تشریف لایا یعنی بنی اسرائیل دے اندر حضرت اسماعیل دی اولاد دے وچوں آیا میرا کملی والا مصطفیٰ اکے تے لائی ساریاں دی سکے یہ جملہ صرف ہے محبت واسطے بول چھوڑے کہ آیت آمنہ دلال حسنین کریمین دنانا سیدہ زہرہ ام کلثوم زینب رقیہ دا پاک بابا صدیق اکبر دا آقا فاروق اعظم دا مولا عثمان غنی دا منجا حیدر کرار دا ویر نبی بشیر و نذیر سراج منیر ساری کائنات دیاں پیران دا پیر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آیا کملی والا اکھے تے لئی سونے نے ساریاں دی سکھ حضرت گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام دے پاک خاندان دے وچوں کل اہل عرب نے
لیکن حضرت ابراہیم دا مان بھی میرا کملی والا تے جناب ابراہیم دی اولاد دا فخر تے ناز بھی میرا کملی والا لجپال محبوب ہے اور یہ وہ سونا محبوب ہے کہ میں صدقے جاوان کہ جس دے اصول بھی جس ہستی تے ناز کرتے نے تے جس دے فرو بھی ناز کرتے ہیں میں لفظ بول چھڑے صرف کہ اپنے دائیں بائیں جلے اہل علم تشریف فرمائیں انہاں دے ذوق واسطے کہ جس دے ہوتے اصول بھی ناز کرتے نے تے فرو بھی ناز کرتے ہیں اصول کہتے ہیں کتے والے باپ دادا پر دادا تے فرو کہتے ہیں تھلے والے بیٹا پوتا پر پوتا وغیرہ وغیرہ میرے لجپال کے وہ محبوب ہے کہ جس دے ہوتے اصول بھی ناز کر دے گئے نے تے فرو بھی ناز کر دے اے نے کہ اج تک کر رہے ہیں تے قیامت تک کر سکتے اللہ اکبر قافلہ سالار عشق حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا شعر بڑا محبت اور بڑا کمال ہے بڑے ذوق سے آپ نے فرمایا اللہ اکبر فرمانے کے ظاہر میں میرے نخل حقیقت میں میری اصل ظاہر میں میرے نخل حقیقت میں میرے اصل اس گل کی یاد میں یہ صدا گل بشر کی ہے گل بشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام میرے سونے مصطفیٰ کو یاد کر کے کہ کس رنگ سے ناز کر دینے فرماتے ہیں ظاہر میں میرے نخل نخل کہتے ہیں بوٹے ہوں پودے ہوں حقیقت میں میری اصل کہتے ہیں جڑ ہوں میں تھوڑا کو پوچھنا چاہنا تو اسی کرانچ بیٹھے ہو دیہات دے وچ بیٹھے ہو یہ درخت ہونے نے درخت پہلے ہونے یا جڑ پہلے ہونے بولو جڑ پہلے ہونے پہلے جڑ تے پھر درخت حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سونے ظاہر دے وچ تے عالم اجسام دے وچ تے تو میرے وچوں ہے لیکن حقیقت ہے کہ میں تیرے وچوں ہوں کہ تیرا نور ساری کائنات دی اصل ہے ظاہر دے اندر تو میرا بوٹ ہے درخت ہے حقیقت میں سونے تو میری جڑ ہے اس گل کی یاد میں یہ صدا گل بشر کی ہے وہ سونا محبوب کے جس دوتے اصول بھی ناز کرے جس دوتے فرو بھی ناز کرے وہ میرا کملی والا لجپال ہے کہ اج ذکر انہوں نے گھرانے لگا اور اللہ نے جن ہستیاں جنہ خاندانوں جنہ پاک کنبیاں اللہ نے چنے انہوں نے ذکر کر کے اللہ نے یہ فرمائے ذریتاً بعدها من بعد ذریتاً بعدها من بعد فرمائے اے او ذریت او پاک نسل ہے کہ بعدها من بعد ایک دوسرے دے وچوں نے ایک دوسرے دے وچوں نے ایدہ سوکھا معنی اگر میں کر چھڑنا جو دا معنی یہ بنسی بعدها من بعد کہ یہ ایسی سسری نسل ہے یہ ایسا پاک خاندان ہے ایسے ایسا لجپال گھر ہے بعدها من بعد انہاں دا ایک دوسرے دے وچوں جلوہ نظر آتا ہے جے اس نو ویکھے تو اس دا جلوہ نظر آوے جو اس نو ویکھو تو اس دا جلوہ نظر آوے ایک دوسرے دے وچوں کمال بھی نظر آسی جمال بھی نظر آسی علم بھی نظر آسی علم بھی نظر آسی سخاوت بھی نظر آسی جلالت بھی نظر آسی کمال بھی نظر آسی جلال بھی نظر آسی جمال بھی نظر آسی ایک دوسرے دے وچوں انہاں دی شان نظر آندی ہے یہ دیو پاک واللہ سمیع علیم اور اللہ ہر شے دا علم رکھن والا ہر شے دی خبر رکھن والا ہے ہن یہ جڑا ذریتاً بعدها من بعد اس سے میں کرنی ہے گفتگو کہ وہ خاندان ہے اس خاندان دی یہ صفت ہے کہ ایک دوسرے دی شانہ ایک دوسرے دی جو نظر آتی ہے میں اگر اگلی گل جڑی کرنی وہ تو میں کرنی ہی کرنی ہے لیکن اگر میں تھوڑا جنہیں نیڑے دی گل کر چھڑا تھوڑے جو جڑے سمجھدار بندے بیٹھے تھے یہ جس ہستی دے آئیو عرس دی محفل ہے حضور نصیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ جنہ جنہ خوش قسمت اکھانے کہ خوش نصیب نگاہ مانے حضور نصیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ دیدار کی دے زیارت کی تھی ویکھے او تے پھر او کہ جڑے آج تو 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال پہلے دے سن تے ہوں تو کچھ عرصہ پہلے تک زندہ رہے لمبی عمر دے بندے میں انہوں نے بھی ملاقات
نصیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ دے مکھڑے تے چہرے تے زلفاں تے امامے تے پگ تے انہاں لوگوں دی نظر پیندی سی نا کہ جنہ حضور قبلہ بابو جی رحمت اللہ علیہ نو تقیا سی وہ کہندے سن اللہ کی قسم ہے ہو بہو بابو جی نے تے جنہ خوش قسمتاں نے حضور قبلہ عالم معمور من الرسول آیت من آیات اللہ فاتح قادیانیت حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ دا مکھڑا دیکھ رہا سی یا تصویر دی زیادت کرتی سی وہ کہنے سن اللہ کی قسم نصیر الدین پاک نے جو سرکار مہر علی نظر حضور نصیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ دے قلم دی روانی آپ دے علم دی جولانی آپ دی تحریر و تقریر دا جڑا مزاج اس نو ویکھن تے سنن والے کہندے نے کہ سراپا تے نصیر پاک دا ہے لیکن وچوں بولن والے خود سرکار مہر علی انہاں دے قلم دے وچوں سرکار مہر علی دے علم دا نور تقسیم ہو رہے ہیں انہوں نے ویکھ کے کوئی کہندے تصویر بابو جی کوئی کہندے مظہر مہر علی کہ وارث علوم مہر علی ہے ذریۃ بعدها من بعد یعنی نسل ایسی ستھری ہے اے او پاکیزہ خاندان ہے کہ انہاں دا ایک دوسرے دے وچوں جلوہ نظر آندا ہے ایک دوسرے دے وچوں علم نظر آندا ہے ایک دوسرے دی شان نظر آندی ہے جے اگر تھوڑا جہا استور تے چلے جاؤ اے ذرا تھوڑا جہا سوق نہ تے بغداد دے منبر تے عالم تصور وچ نگاہ پاؤ بغداد دے منبر تے 40 سال تک خطبات حق ارشاد فرمان والے غوث سمدانی قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی شیر یزدانی حضور سیدنا میرا محی الدین الشیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی سرکار بغداد آپ دے واز آپ دے خطبات آپ دے تقاریر آپ دی شخصیت آپ دے برکات آپ دے کرامات انہاں مناظر دوتے جس ویلے کس سیرت اور تاریخ دے طالب علم نے نگاہ پہ دی تے منبر نو چشم تخیل دے وچ ویکھ دے تو آکھن دے مجبور ہو جاندے کہ اے تے جلوہ حسن ہے اے تے شجاعت حسین بول رہی ہے اے تے جرت علی بول رہی ہے اے تے وقار محمدی بول اسے واسطے میرے مرشد حضور نصیر ملت رحمت اللہ علیہ نے اسے موڑ دے آگے اسے ذوق دے اندر جڑی گل کی چیز ہے حضور غوث پاک دی شخصیت انہاں دی گفتگو انہاں دا کمال انہاں دا حسن انہاں دا جمال ہر شے دے نظر پا کے جڑی حضور نصیر ملت نے گل کی تھی نا کہ میں چند قطرے اسے اتنے مودت دے اتنے مودت دے اسے اتنے الفت دے اتنے نسبت دے یہ چند قطرے میں تو ہم خوشبو واسطے پیش کرنا چاہتا توجہ فرماسو کہ حضور نصیر ملت نے اس موڑ دے ہوتے والی بغداد دی شان دے کے کی فرمایا سی آپ فرمانے نے کہ شاہ بغداد صدا بول ہے شاہ بغداد صدا بول ہے بالا تیرا کیوں نہ ہو صاحب معراج ہے بابا تیرا کیوں نہ ہو صاحب معراج ہے بابا معراج ہے بابا تیرا اور اے شیر تے تسی جی جمام ہو تو انہیں بول رہے ہو نا یہ 70 سے 60 سال دے بابے بھی
جگر 20 سال کے سٹوڈنٹ بن کے سبحان اللہ نہ کہن تے میرے پڑھن دا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. آپ فرمانے نبوی ذوق نبوی ذوق علوی رنگ بطولی عفت نبوی ذوق علوی رنگ بطولی عفت حسنی اور حسینی ہے سراپا تیرا حسنی اور حسینی ہے سراپا تیرا حسنی اور حسینی ہے سراپا تیرا. اور ایسے جوہر شکرو توجہ میرے بھائی جوہر شکرو شبیر سے پا کر ترکیب جوہر شکرو شبیر سے پا کر ترکیب جوہر شکرو شبیر سے پا کر ترکیب ہو گیا کیا نصبی رنگ تو بالا تیرا ہو گیا کیا نصبی رنگ تو بالا. اور یہ جڑا مقطع ہے نظیر صاحب جو ارشد صاحب یہ مقصد وچ حضور نصیر ملت نے گل کی ہے نا انہیں تے ہر پتر نو اپنے پیو دا دادے دا وفادار ہونا چاہیے لیکن جنہاں دا پیو دادا اس شان دے ہون جنہاں دے پیو دادا اس شان دے ہون انہاں نو پھر اپنے آبا و اجداد نال وفادار کس معیار دا ہونا چاہیے. حضور نصیر ملت فرمانے نے کہ اے غوث پاک جس نے کھائی ہے تیرے نام پہ مٹنے کی قسم جس نے کھائی ہے تیرے نام پہ مٹنے کی قسم جس نے کھائی ہے تیرے شیراز صاحب اور دعوت شیراز ہے ماشاء توجہ ہے نا. میں کل حضور نصیر ملت رحمت اللہ علیہ دور سے مقدس دی آخری جڑی بڑی مجلس سی اس دے سادات نے کرم فرمایا تے حکم کیتا تے میں گزارشات پیش کر رہا سی تقریر کر رہا سی تے مضمون دے حوالے نال یہی شعر میں پڑھیا تے ذرا غور کر سو میرے ذہن دے وچ ایک ذوق دا نقطہ آیا تو میں اتھے کل جڑے گولڈا شریف موجود سن حضرات دی موجودگی دی وچ انہاں اہل ذوق تک میں پہنچایا تے اج میں تھوڑے نال بھی شیئر کر رہا ذرا توجہ کر سو تھوڑا جی کہ آخری مصرع ہے نا ہے نصیر ایک وہ باقاعدہ شہدہ تیرا کہ جس نے کھائی ہے تیرے نام پہ اے غوث پاک جس نے کھائی ہے تیرے نام پہ مٹنے کی قسم
ہے نصیر ایک وہ باقاعدہ شہدا تیرا، یعنی اے غوث پاک نصیر او تیرا باقاعدہ غلام تے شہدا ہے کہ جس نے تیرے نام دوتے مٹن دی قسم کھا دی ہے۔ میں پڑھ دے ہوئے میرے ذہنی چک ڈوبتا ہے، میں کہ اگر اس جگہ دوتے میں سٹاپ بھی کر لوانا مصر دے درمیان دے بھی جا کے میں وقف بھی کر لوانا تے اس وقف تک دے جڑے لفظ نے اللہ دے فضل نال یہ بھی سچے ہو سکے۔ ہن میں پڑھ رہا ہوں اس مصر نو وقف کر کے تے میں توڑے کو پرساں کہ جتھے میں بریک لئیے یہ جڑے لفظ نے کیا مفہوم دے اعتبار نے نالے واقعی سچے ہیں یا کوئی نہیں؟ توڑے کو میں پوچھاں گا انہوں کو جنہ حضور نصیر ملت رحمت اللہ علیہ دے جمال بھی دیکھے، کمال بھی دیکھے، تقریر بھی سنیے، تحریر بھی پڑھیے، علم شخصیت خالق دیا مہربانیاں تے کرم نوازیاں تے دین دی خیرت تے آل محمد والا جڑا اندر فیضان ہو جنہ ویکھ لیتے تکے میں انہوں کو پوچھتا کہ اگر میں اتنے وقف کیتے تو کیا یہ گل ٹھیک ہے یا کوئی نہ؟ ہن میں اس طریقے نال پڑھ رہے ہیں ہے نصیر سبحان اللہ ہے نصیر ہے نصیر اللہ دی قسم ہے سب سادات ساڑھے وستے قابل عزت نے سرکار مہری علی ہون، حضور کے بلا بابو جی ہون، حضور لالا جی پاک ہوئے تے انہاں ساریاں جو خون پاک ہون دے حوالے نال اپنے وقت دے، اپنے ٹائم دے، اپنے دور دے ہے نصیر نصیر پاک بھی اپنے دور دے اپنے زمانے دا ایک کو سی نصیر سچے دیکھو کھبے دیکھو تھوڑا دل گواہی لے سی کہ ہے نصیر اسے واسطے کہ آپ نے فرمایا سی کہ آج لوگ جس طرح جنگلہ کرتے ہیں لیکن ایک ٹائم آوے گا کہ پھر انہوں نے سمجھ آ جاوے گی نصیر کون ہے، نصیر کے پیغام دیتا ہے، نصیر الدین صاحب نے کی منشور دسے کی دستور پیش کیتا ہے، اللہ نے انویج کوالٹی کے رکھی سی، قابلیت کیا رکھی سی، خوبیاں کیا رکھیا سی، اسے واسطے خود فرما گئے نے اپنے قلم نال لکھ کے فرما گئے نے کہ بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی کیتی خوب تسلی دنیا دار پجاری سر دے تے گتیاں دے گل ٹلی رو بک بک روسے اتھرو اکھیاں ویکھ ہویری کلی کوچ نصیر اساں جد کیتا تے پہ جاسی تھل تھلی کوچ نصیر اساں جد کیتا پہ جاسی تھل تھلی ذرا غور کر لو ذریتم بعضها من بعض میرے کمیل والے محبوب علیہ السلام خالق نے اپنی مشیت اور اپنی رازاں کا قدرت دی فیصلیاں نہ لجپال محبوب دی نرینہ اولاد باقی نہ رہی زندہ دشمنہ نے مینے بھی دیتے کہ معاذ اللہ محمد ابتر ہو گئے انہیں مینے بھی دیتے تانے بھی دیتے خالق نے انہوں دے ابتر دا جواب کوثر نال دیتے اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر کر کے اللہ نے جواب دیتا اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام دی قیامت تک جن پاک اولاد ہے او دا سلسلہ اللہ نے جاری فرمایا سیدہ طیبہ طاہرہ عاملہ کاملہ
راکعہ ساجدہ صابرہ ذاکرہ شاکرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دی پاک ذات تو اسی اہل سنت و جماعت الحمدللہ اسی کسی احساس کمتری دا شکار نہیں ہاں کسی دے سامنے ساڑھا کی نے حضور علیہ السلام دیا 4 بیٹیاں سن اور ساڑھے کو اس دوتے کتاب و سنت دے تاریخ دے سیرت دیاں درجنہ کتاباں دے دلائل بھی موجود ہیں اسی کسی غلط فہمی یا احساس کمتری دا شکار نہیں لیکن مالک دے فیصلے کہ حضور علیہ السلام دے تینوں شہزادیاں دی اور تینوں شہزادیاں دی مالک دی مشیت جناب انہوں دی اگے اولاد دا پاک سلسلہ پتران دا نہیں چلے لیکن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا انہوں نے اللہ نے جڑے 2 بیٹے عطا سر میرے بلویش اللہ نے انہوں نے جڑے 2 شہزادے عطا فرمائے ایک دا اسم گرامی امام حسن کہ دوسرے دنا امام حسین انہوں نے وچوں قیامت تک جڑے سادات حسنی یا حسینی آ رہے ہیں یہ میرے کملی والے محبوب دی اولاد کہلا ہے انہوں اولاد مصطفیٰ انہوں اولاد علی المرتضیٰ انہوں آل محمد کیا جاتا ہے غور فرما سو ذرا میرے لجپال محبوب علیہ السلام دے 2 میں شہزادے سیدہ زہرا پاک دی شان ہے کہ ام المومنین صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہیں کہ میں اپنی اکھاں دے نال حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فتح کے اور کوئی شخصیت رسول اللہ نال چال دے اندر ڈھال دے اندر گفتار دے اندر صورت دے اندر جمال دے اندر عادات و خسائل دے اندر میں جناب رسول اللہ دے نال زیادہ مشابہ رکھن والی اور کوئی شخصیت سیدہ زہرا تو ود کے نہیں سیدہ زہرا گویا عکس مصطفیٰ صلی مظہر مصطفیٰ صلی پھر اللہ نے جڑے انہوں نے 2 شہزادے دیتے جناب حسنین کریمین طیبین طاہرین وہ تو سارا زمانہ جان دے کہ اپنے بھگرانیاں ظلفاں تو لے کے سینہ پاک تک امام حسن شبیہ مصطفیٰ کہ سینہ پاک تو لے کے قدمین شریفین تک حضرت امام حسین یہ تصویر مصطفیٰ جس سے 2 شہزادے اکٹھے ہو دے سن یہ تصویر مصطفیٰ مکمل ہو جاتے تصویر مصطفیٰ مکمل ہو جاتی سی ذریتم بعدها من بعد ایک دوسرے دی وچوں انہاں دا جلوہ نظر آتا حسنین کریمین دے اندر عکس مصطفیٰ دی جھلک پوری دنیا دیکھ دی سی پھر انہاں دے وچوں جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا امام حسین میرے قبلی والے جڑا فرمایا الحسین منی وانا من الحسین ہن اگرچہ الفاظ حسین منی وانا من ہو بھی ہیں لیکن الحسین منی وانا من الحسین یہ بھی اپنی جگہ کے الفاظ حدیث پاک نے کتابوں دے وچ جگمگا رہے ہیں حضور فرمائے الحسین منی وانا من الحسین پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ سرکار نے 2 باری امام حسین دا نام چکے ہیں ورنہ یہ عربی جانا لے بیٹھے نہیں یہ خالد صاحب آئے بیٹھے ہیں پہنچ گئے ہیں توڑے سارے قلعے ختم ہو گئے انہاں دا قلعہ توڑوں کی حسب ثابت قرض ہے باقی توڑا قلعے وہ قرض ہے انہاں دے قلعے سارے جاگ رہے ہو اگر سامنے آج ہوتے نال بیٹھے ماشاءاللہ نال ہی بیٹھے ان عربی والے جانتے ہیں سمجھداری نال کہ الحسین منی وانا من الحسین اگر سرکار فرما دے الحسین منی وانا من ہو گل پوری سی من ہو زمین کا مرجع حضرت امام حسین جنہاں دے پیچھے نہ آگے الحسین منی وانا من ہو لیکن 2 باری حسین دا نام چکنا الحسین منی وانا من الحسین تو انہوں پتہ ہے نا کہ جس نال محبت ہو گئی بندہ کوشش کرتے کسی نہ کسی بہانے نال او دا نام زبان تے آنا رہا کسی نہ کسی بہانے نال کیونکہ محبوب دا نام لینے یا مزہ آتا ہے من حب شیئن اکثر ذکر ہو میرے کملی والے نے 2 باری امام حسین دا نام چک کے دس چھڑیا کہ میں نے اس میں حسین نال اتنا پیار ہے جس ویلے اس میں حسین نال اتنا پیار ہے جس ذات حسین نال اتنا پیار ہے
الحسین منی وانا من الحسین، جناب امام حسین دے وچوں جلوہ و کمال و علم و حلم و جرأت و عظمت رسول ظاہر ہوندی سی۔ مدینہ طیبہ دا ماحول گواہ ہے کہ میرے لجپال محبوب دے وصال کے بعد جس ویلے حضرت سیدنا امام حسین اپنے حجرے پاک دے وچوں باہر آندے سن، این معلوم ہوتا سی کہ کوہ فاران دیاں چوٹیاں تو سیدہ آمنہ دا چند طلوع ہو رہے ہیں۔ میرے حسین بولتے سن، این لگنا سی کہ امام الانبیاء قائد انبیاء میرا کملی والا گفتگو فرما رہے ہیں۔ میرے حسین جس سے ٹرتے سن، میرے لجپال مصطفیٰ دی چال دے جلوے نظر آتے سن۔ حسین دے چہرے دے وچوں جمال اور نور مصطفیٰ نظر آتا سی۔ میرے حسین چلتی پھرتی تصویر سن میرے کملی والے مصطفیٰ، ہر پہلو نال جناب حسین دے وچوں۔ بلکہ ایک جملہ توڑے واسطے عرض کر رہے ہیں کہ انجتے حسین کو جتھے بھی دیکھو، جناب حسین کو جس اینگل تو بھی دیکھو، جناب حسین دے وچوں رسول اللہ دی شخصیت دا پرتو، میرے کملی والے مصطفیٰ دی ذات دے جلوے نظر آتے سن۔ لیکن ایک موقع ایسا ہے کہ جس نو قیامت تک کوئی اہل ایمان بھلا نہیں سکتا۔ میرے حسین کو اس ویلے آسمان دی اکھ نے ویکھے یا زمین دی نگاہ نے ویکھے، ملائکہ نے ویکھے یا حورا نے ویکھے، چاہے عالم اجسام والیاں نے ویکھے یا عالم ارواح والیاں نے ویکھے یا قیامت تک آون والیاں سعادت مندہ دیاں روحاں نے ویکھے، اس حالت دے اندر جس ویلے ویکھے نے پھر بے ساختہ بول پہ کہ اے عالم، میں او عالم ہوں دس رہا کہ جس ویلے میرے حسین کو دیکھ کے انج لگدا سی کہ میرے کملی والے مصطفیٰ جلوہ کرنے۔ اس مقام دے ہوتے حضور نصیر ملت بولے، تاجدار گولہ بولے نے، آپ فرمانے نے ذرا اپنی عقیدت دی اکھانا کو دیکھے تا صحیح۔ اللہ اللہ تیرا سجدہ، اللہ اللہ تیرا سجدہ، اللہ اللہ تیرا سجدہ، اے شفیع مصطفیٰ، اللہ شہیدہ دے سلطان دا، عاشقاں دے امام دا، وہ آخری سجدہ جیڑا کربلا دی نگری تے، کربلا دی دھرتی تے میرے حسین نے کیتا، پر میں اس سجدے دے ویلے انج معلوم ہوندا سی کہ جس طرح ذات پیغمبر، جس طرح ذات پیغمبر سجدے میں ہے، جس طرح ذات پیغمبر ذرا سارے مل کے ہم آباد ہو جو، تاکہ میں احباب دے فرمان فرمائش ذوق دے مطابق دو چار گلاں سارے دن بھی تانوں سنا دیواں کہ جس طرح
تو درکار او میرے حسین دا آخری سجدہ میرے حسین دا میراج والا سجدہ ادھو تے میرے مرشد دا فرمان تو سنے آوے کہ جس طرح ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں ہے اس فقیر نے اپنی مادری زبان دے اندر اپنی مادری بولی دے اندر اس دی تشریح کر کے آکھے میراج والے سجدے منظر بڑا عجیب ہے کہ انہوں میرے حسین جناب امام آخری سجدے دے اندر شہادت جانوش پر پردے اٹھ گئے حجابات اٹھ گئے جمال مطلق حسن لم یلا حسن لا یلا میرے حسین دیاں نگاہاں دے سامنے انہوں میرا حسین کشتی کو کنارے لامن واسطے نانے دین بجامن واسطے نماز دے نمازیاں دی توقیر تے پہرا دے من واسطے دین اور دین داراں دے حفاظت واسطے میرا حسین آخری سجدہ بھی دینے انہوں خیمے دے دروازے دے اندر تطہیر دی چادر کج کر کے جڑی بھین دی پاک حیثیت ہے وہ جڑی مدینے چوری نال ٹوری ہے ویر دے نال امتحان دے وچ حصے دار بن کے اودی جڑی کیفیت ہے ایک شعر تے سماعت فرماؤ میں پھر اپنی گل اگے ٹور ونجاں انہوں میرا حسین سجدے دے وچ اونوں کیفیت اے ہے خیمے دے درد کھڑ کے خیمے دے درد کھڑ کے کھڑ کے ہم شیر روتے رہیے درد کھڑ کے درد کھڑ کے ہم شیر روتے رہیے پج تن دے پاک گھر دی پج تن دے پاک گھر دی زمین کو دیکھو آسمان دے فرشتو فرش زمین کو دیکھو سجدے دے وچ نبی دے نور نبی کو دیکھو سجدے دے وچ نبی دے نور نبی کو دیکھو تفسیر روتی رہیے خیمے دے درد کھڑ کے خیمے دے درد کھڑ کے میں قربان ہویا میرا حسین سجدے دے اندر ہو بہو تصویر رسول بنے شہید ہو گئے حسین لیکن پاک گھرانے دی جرأت شجاعت عزم غیرت حوصلے دی داستان
توجہ کر سوچاں تو زمین تمام گھر دے بڑے افراد شہید ہو گئے، پاک خواتین بچ گئی ہیں، ایک امام سجاد بیمار، چند چھوٹے چھوٹے بچے، لیکن ذرا سوچ کے رسائے اگر تاریخ نال تھوڑا کوئی تعلق رہا ہو گیا یا پھر تاریخ کے علاوہ محدثین کرام نے شروع حدیث دے اندر جڑے واقعات انتہائی ثقہ روایات نہ لکھے کہ اس درد خوف دے ماحول دے اندر کہ جس ویلے وطن دور ہے، گھر دے مرد سارے شہید ہو گئے، ایک بیمار ہے، چند خواتین ہیں، چند بچے، وہ ماحول دے اندر جڑے پیچھا بچ گئے ہیں امام علی مقام دے گھر دے افراد، انہوں نے بھی چکے ہیں یزید کی قید کی تھی ہو رہی، یزید کی جابرانہ اور شخصی حکومت کو انہاں اسلامی خلافت آکھیا ہو گئے، انہاں کوئی کسی وقت دے اندر کوئی یزید نہ کوئی سمجھوتا کیتا ہو گئے، یزید شمر نسلوک کربلا جو ٹوٹیاں ہویاں، عمر بن سعد کا خوفناک سلوک ماحول اس نے کے خاندان نبوت دا کوئی فرق انہاں دے سامنے چھپیا ہو گیا، ذرا پوری تحقیق کر کے دسائے نہیں اللہ دی قسم ہے پورا زور لائے شمر میرا حسین شہید ہوئے 10 محرم دی شام گزری 11 ہوئی ہے، میری ماں میں سجاد کے کل بندہ بھیجا گئے آگے گئے کہ اے علی بن حسین ایک کاغذ دے ہوتے دستخط کر دے ان دو تسیوں کچھ لکھسوں کہ حسین دے بیٹے نے آکھے کہ میرے بزرگاں کو جو ہو گئی ہے لیکن میں یزید کی حکومت اور خلافت کو تسلیم کرے نہیں، حکومت ٹھیک ہے، خلافت ٹھیک ہے۔ میری ماں نے سجاد نے فرمایا کہ اگر ایک کام کرنا ہو گیا تو میرا بابا مدینے سے نہ کر کے دیا کہ وطن چھوڑن تے بس آئے اٹھاؤں دی کیا ضرورت ہے، انہاں کہ سب مزید ظلم کرے سو، جس طرح انہاں کہ نا مزید ظلم کرے سو کہ سادات دے چھوٹے بچے تو گن کے مستورات تک ساریاں نے جڑا جواب دیتا ہے وہ کو بھی میرے مرشد حضور نصیر ملت نے اپنے قلب دے اندر محفوظ کر کے قیامت تک اہل محبت واسطے پیش کر چھوڑے کہ گویا انہاں دی اس دھمکی دوتے سادات بولے آل رسول بولے نہ فرمینے تماچے مار لو خیمے جلا لو قید میں رکھ لو تماچے مار لو خیمے جلا لو قید میں رکھ لو تماچے مار لو خیمے جلا لو قید میں رکھ لو علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی بوئے زہرائی علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی۔ اے بھائی میرے دوستو گل مک نہیں گئی کر سال والے ہو گل مک نہیں گئی حضور نصیر ملت دے کلام دا مقطع پڑھنا اودے نال ایک تاریخ دا ہور باب کھلوے نے حضور نصیر ملت فرمینے کربلا دے وچ بھی ہو جواب ہے جلے ابن زیاد دا دربار آیا ہے پھر بھی جواب ہی ہو ہے، یزید دا دربار آیا ہے پھر بھی جواب ہی ہو ہے، کسے موڑ دے آل رسول نے یزید نال تے یزیدیت نال سمجھوتا نو ویلے کیتا ہے، ذرا بولے سو جڑے سمجھدار بیٹھے ہو نو ویلے کیتا ہی سمجھوتا نہ ہون کیتے نہ کڑی کرے سے ہمیں دشمن کمینہ ہے بیمار سجاد کمر خم ہتھاں دے اندر کڑیاں پیراں دے وچ بیڑیاں حضور نصیر ملت فرمینے ذرا زمانے والے دیکھو تا صحیح نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے نصیر آخر
واسطے ہیں وطن دور مدینہ دور چند عفت ماؤ عصمت ماؤ طہارت ماؤ عزت ماؤ تقدس ماؤ شرافت ماؤ بی بیانا لیکن ہیرا ہوئے قیمتی موتی ہوئے قیمتی دور ہوئے اصلی ہمیں زمانے دی قدر ناشناسی دی وجہ نال وہ زمین سے بھی پیا ہوئے مٹی دی وچی ہوئے کہ پرانے کپڑے تے پیا ہوئے لیکن ہوئے اصلی ہیرا وہ دی چمک میں ہوندی ہے وہ دی قیمت بھی میں ہوندی ہے وہ دا معیار بھی میں ہوندے دمشق دے شہر نے اندر چند دہاڑے جنہیں سادات کو ہو گئے یزید روزانہ اپنے دربار دے اندر امام سجاد کی پیشی پہن دے احتساب واسطے روز پیشی پہن دے امام سجاد زندان دے وچوں سرائے مسافر خانہ قید خانہ جو بھی نہ رکھو امام سجاد آن دربار کی پیشی ہو گئی پھر چلے گئے امام سجاد آنے پہن اکھاں چوتھن جاری ہیں یہ بندہ اپنے دکان کو اٹھے میرے سجاد کے سامنے آکے کہے سونے مکھڑے والے تیرا گفتار تیرا انداز ٹرن دا تیریاں نگاہاں دا معیار اے دسن دے کہ تو اتھوں دا نہیں لیکن معلوم تھی ہے کہ اعلیٰ خاندان دا فرد تیرا انداز نگاہ دسن دے کہ شریف خاندان دا فرد ذرا دسات سے کون ہے میں دیکھو اپنے اعلیٰ خاندان والے پیودا دے دا واسطہ دینا ذرا دسا ہے کون امام سجاد رو پر فرمایا جے واسطہ دے کے پوچھ دے بل میں دیکھو دسا چھوڑے نا میں کون تھی نا میں کتوں آیا امام سجاد تعارف کرایا ایک سید بادشاہ نے قلم چایا سرے کی دی الفاظ دا جامع پوا چھوڑا امام سجاد رو کے فرمایا میں نجف دے شہدہ پوترا میں نجف دے شہدہ پوترا میں جب جگدہ سلطان مرا جل بہرین کے موتی ہیں ساری شان چیل تکیان میں ہاشمی ہاں تو خون رنیا میں کپ پیان داروانے کبھی وطن دا نام مدینہ اج وطن دا نام زندان ظلم ہوندے رہن لیکن نبی دی پاک اولاد نے باطل نال سمجھوتا نہیں کیتا کمپرومائز نہیں کیتا حق کو حق آکھے باطل کو باطل آکھے جھوٹ کو جھوٹ آکھے یزید دیاں پیشیاں مک گئیاں جو ہے بھائی تھک نہیں گئے سفر میں بڑا لمبا کرنا لیکن بہت ساری اہل محبت اور اہل محبتاں دے فرمان ہیں میں دی تعمیل کر رہے ہیں مک گئی یزید کے دربار